بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھوک سے نڈھال ہوتے ہوئے جب میری آنکھ خود بخود ہی کھل گئی تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ یہ ایک بوسیدہ سا مکان تھا، مگر ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیے، کیونکہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی نہ رہی تھی۔ میرا وجود اب بھوک کی وجہ سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے میں بھوکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے باہر کا موسم بہت خراب ہو رہا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور ساتھ ہی بارش کے برسنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دن کا وقت تھا، مگر دن میں بھی رات کا سماں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش اپنی آب و تاب سے برس رہی تھی۔ یہاں پر بہت اندھیرا تھا، شاید یہاں پر بجلی نہ تھی، کیونکہ یہ بہت پرانا سا گھر تھا اور یہاں پر کوئی بھی نہ رہتا تھا، کیونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی بھی دوسرا وجود اس وقت موجود نہ تھا۔ میں اٹھ کر ہاتھ پیر ادھر ادھر مارنے لگی کہ شاید مجھے کوئی چیز محسوس ہو جائے۔ پھر میں بے چینی کے ساتھ چیزوں کو محسوس کرنے لگی کہ میں کہاں ہوں اور میرے آس پاس کچھ موجود بھی ہے یا نہیں۔ تبھی مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں اپنے گھر پر نہیں بلکہ ایک ویران اور بوسیدہ سے مکان میں موجود ہوں۔ میں نے کمرے کے دروازے کو پار کیا تو سامنے ہی صحن تھا۔ بارش بہت تیزی کے ساتھ برس رہی تھی۔ میں نے بارش کے تھمنے کا انتظار کرنا چاہا، مگر میری بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے کھڑا ہونا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا اور مجھے سردی کا بھی احساس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے کوئی بھی چادر نہ پہنی ہوئی تھی، نہ ہی اس وقت میرے پاس اوڑھنے کو کچھ موجود تھا۔ یوں ہی بارش کو دیکھتے ہوئے بھوک کی وجہ سے میرے دماغ کو زوردار چکر آنے لگا۔ پتہ ہی نہ چلا کب میں بے ہوش ہو کر چکرا کر نیچے دھڑم کر کے گر گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میری پھپھو کا نام فوزیہ تھا، جس نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ میں انہی کے ساتھ رہتی آ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے سارے گھر کے کام ایسے بتاتی جیسے میں ان کے گھر کی ملازمہ ہوں۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگتی تھی، مگر میں کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ ان کے شوہر لوگوں پر دم درود کرتے اور اپنے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کا ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو اس بڑے سے گھر کے کونے پر واقع تھا۔ میں نے آج تک وہ کمرہ اندر سے نہ دیکھا تھا۔ اس کمرے میں پھپھو کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی، مگر میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے جس کو اتنے سالوں سے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں جب بھی اس کمرے کے قریب جاتی تو اس کا دروازہ بند پاتی۔ نہ جانے پھپھو کے شوہر اندر بیٹھ کر کیا کھچڑی پکاتے تھے جس سے میں نہ آشنا تھی۔ پھر ایک دن اچانک پھپھو کے شوہر شہر سے باہر جانے کی بات کرنے لگے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار اگر وہ شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے کمرے میں جا کر یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر ان کے کمرے میں ایسا کون سا راز دفن ہے کہ پھپھو مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیتی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ پھپھو کے شوہر شہر سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پھپھو نے ان کے کپڑے وغیرہ استری کر کے ان کے تھیلے میں بھر دیے تھے اور ان کو شام کے وقت چھوڑنے اسٹیشن چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج مجھے اچھا موقع مل گیا تھا ان کے کمرے کو کھولنے کا۔ پھپھو نے کمرے پر تالا تو نہیں لگایا تھا، مگر باہر سے کنڈی ضرور لگا لی تھی۔ وہ اکثر اس کمرے کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی تھی تاکہ میں اس کمرے میں نہ جا سکوں، مگر آج تو مجھے کھلی آزادی مل گئی تھی۔ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کمرے کے دروازے کو کھولا اور اندر چلی گئی، میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کمرے کے اندر تو دوسرا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ باہر والا کمرہ سارا خالی تھا، مگر کونے پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو دوسرے کمرے کا تھا۔ اس کی چابی وہیں پر کھوٹی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی اٹھائی اور اس تالے کو کھولنے لگی۔ کمرے کے اندر کمرہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ باہر جاتے ہوئے سارے کمروں کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے گئے تھے۔ میں نے دروازے پر پڑی ٹیبل پر ہاتھ پھیرا تو میرے ہاتھ میں ایک ماچس آ گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ ماچس جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ اندر والا کمرہ تو سارا تعویذوں سے اٹا پڑا تھا۔ پھپھو کے شوہر آخر اتنے تعویذات کا کیا کرتے تھے؟ میں بہت حیران ہوئی اور مجھے ان کے وجود سے عجیب سی وحشت ہونے لگی، کیونکہ سارے کمرے میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ماچس کی تیلی کی مدد سے کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ سامنے ہی دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ پر خون کے نشانات تھے اور ان پر کافی وار کیے ہوئے تھے۔
یہ کیا ماجرا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ پھپھو کا شوہر اکثر تو اس کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ شہر سے باہر چلا جاتا تو 8-10 دن تک باہر ہی رہتا تھا۔ تب تک پھپھو اس کمرے کو تالا لگا دیتی تھی۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو پھپھو ہی انہیں چھوڑنے جاتی تھی اور ساتھ ہی ایک تھیلا بھی لے جاتی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان میں پھپھا جی کے کپڑے وغیرہ ہیں، مگر آج یہ کمرہ دیکھ کر مجھے سارے گھر میں خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ 8 کمروں پر مشتمل ایک بڑا سا گھر تھا اور ایک بڑا سا صحن تھا۔ اس بڑے سے صحن کے کونے پر یہ کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں جانے سے پھپھو مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ تمہیں غلطی سے بھی اس کمرے کے آس پاس نہیں جانا ہے۔ یوں تو سارے گھر کی صاف صفائی میرے ہی ذمے تھی، مگر اس کمرے کو پھپھو خود ہی صاف کیا کرتی تھی۔ کبھی اگر بھولے سے بھی میں یہاں اس کمرے کے آگے جھاڑو پھیر دیتی تو پھپھو مجھے بہت غصہ کرتی اور بازو سے مروڑ کر مجھے یہاں سے دور لے جاتی۔ پھر کہتی کہ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہاں آس پاس مت آیا کرو۔ مجھے یہ عجیب و غریب کمرہ دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر پھپھو نے مجھے یہاں پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تو یہ اس گھر میں میرا آخری دن ہوگا۔ میرے پاس دوسرا چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اس کمرے کو واپس تالا لگایا اور باہر نکل آئی۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اسی لیے میں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس تصویر کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ باہر جا کر بھی میں وہ منظر بھلا نہیں پا رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ میرے چہرے پر اب خوف کی وجہ سے پسینہ آنے لگا تھا۔ جو منظر میں نے آج دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے جگ میں سے پانی بھرا اور ایک ہی سانس کے ساتھ پیتی چلی گئی۔ سر تکیے پر رکھا، کمبل خود پر ڈالا تو میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب میں نیند کی آغوش میں سو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب پھپھو گھر میں داخل ہوئی اور ایک ہی سانس کے ساتھ مجھے چیخ چیخ کر بلانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دفعہ میں نے کون سی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے اس طرح مجھے یوں چلا کر بلایا جا رہا ہے۔ میں جیسے ہی پھپھو کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے گئی۔ میں ان سے اپنا گناہ پوچھتی رہی مگر وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا رہی تھی۔ نہ جانے میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ پھپھو کو مجھ پر اتنا غصہ چڑھا تھا کہ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینکا۔ سامنے ہی دروازے پر 2 بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے زوردار جھٹکا محسوس کیا، جس کے بعد مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میرے سر پر اتنی گہری چوٹ آ گئی کہ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میرا بہت سارا خون ضائع ہوتا رہا، مگر پھپھو کو تو اس بات کا کوئی احساس ہی نہ تھا کہ میں جیوں یا مروں ان کی بلا سے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے آس پاس لذیذ کھانے کی خوشبو بہت تیزی سے محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے ایک بڑی سی تھال رکھی ہوئی تھی، اس میں بہت لذیذ کھانے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ بھوکی تھی، اسی لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے تھال کو اپنی طرف سرکایا اور کھانا کھانے لگی۔ یہ کھانا بہت عجیب سا تھا اور بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں ساری ہی چیزیں الگ الگ پورشنز میں رکھی گئی تھیں اور بہت ہی سلیقے سے یہ تھال سجائی گئی تھی۔ یہ کھانا کھاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ پھپھو تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں دے سکتی۔ میں نے تو ہمیشہ ہی ان کے گھر میں جھوٹا ہی کھایا تھا۔ پھر یہ مہربانی مجھ پر کس نے کی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو بھی بہت تیز تیز اٹھ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے ایسے ذائقے کا کھانا کبھی بھی نہ چکھا تھا۔ جتنا یہ کھانا لذیذ تھا اتنے ہی پیار سے یہ تھالی سجائی گئی تھی۔ میں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھاتی منہ میں ڈالتی جاتی۔ میرا پیٹ اب بھرنے لگا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تو وہی اسٹور تھا جہاں میں رہا کرتی تھی، مگر میں یہاں کیسے آئی تھی میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا کہ پھپھو نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر پھینکا تھا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر یہ اتنی مہربانی مجھ پر کس نے کی تھی؟ اب میں نے اس اسٹور میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آس پاس چل رہا ہو۔ کسی کے چلنے کی آہٹ میں اپنے کانوں سے محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں تھوڑا بہت خوف بھی آ رہا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کافی ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ آہٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یقیناً اس اسٹور میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا، مگر کون تھا یہ نہیں معلوم تھا۔ پھر اچانک ہی سارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی
اب تو خوف سے میرا برا حال ہونے لگا تھا، کیونکہ پہلے ہی میں نے یہاں پر کسی کی آہٹ محسوس کی تھی، اور اب یوں سارے گھر کی لائٹوں کا بند ہو جانا مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھر مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے ٹھنڈے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ وہ ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے ہاتھ کو یہیں پر جما دے گا۔ پھر اس نے میری آنکھوں پر ایک پٹی باندھی اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کہیں لے جانے لگا۔ میں اس وقت بالکل ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنی بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ میں اس سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کون ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میں ان سب چیزوں سے اس وقت عاری ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھوں سے وہ کالی پٹی ہٹ گئی تو سامنے کا منظر کافی بدلا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سفید محل تھا۔ یہاں چاروں طرف بہت خوبصورت پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے جو سفید رنگ کے تھے، اور ان پھولوں سے بہت بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، جس کو محسوس کر کے میں بہت سکون حاصل کر رہی تھی۔ میں کہاں تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے ایک نہر پر پڑی جو بہت خوبصورتی کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے کوئی سرگوشی سنائی دی۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس جانے لگی۔ یہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک کمرے کے باہر رکی۔ یہ آواز یقیناً مجھے اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو سرخ رنگ کی ایک بہت بڑی مخملی سی جائے نماز بچھی ہوئی تھی، جس پر ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا اور وہ آہستہ آواز کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا۔ یقیناً وہ کوئی عبادت گزار آدمی تھا جو اس وقت اپنی عبادت کرنے میں مگن تھا۔ اس نے مجھے بالکل بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ میری موجودگی سے ابھی تک نا آشنا تھا، مگر میں وہیں پر کھڑی اسے تک رہی تھی۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا، بالکل اسی محل کی طرح۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے یہاں پر پہنچی ہوں، کس نے مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اچانک سے ایک خوشبو چاروں طرف اٹھی۔ وہ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ میں اس میں کھوتی چلی گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ایک دھواں سا اڑ رہا تھا۔ وہ دھواں کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی نمازی آدمی کے آس پاس سے اٹھ رہا تھا، اور وہ خوشبوئیں بھی یقیناً اسی کمرے سے باہر آ گئی تھی جو مجھے اپنے سحر میں گرفتار کر رہی تھی۔ پھر میں نے آس پاس دیکھنا چاہا اور اس جگہ کا جائزہ لینا چاہا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے جو اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور اس کمرے کے باہر تو بہت ساری قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ یہ یقیناً جو کوئی بھی تھا بہت عبادت گزار آدمی تھا، مگر میرا اس کے ساتھ کیا کام؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا، اس بات سے میں ابھی تک ناواقف تھی اور سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ مجھے یہاں پر آخر لایا کیوں گیا ہے۔ میں ابھی اس کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے میں اندر قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ آدمی جائے نماز کو تہہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا میری طرف آنے لگا۔ اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی کہ کسی کا چہرہ اتنا نورانی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرمے سے اٹی ہوئی تھیں اور رنگت تو جیسے لٹھے کی مانند سفید تھی۔ میں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ پھر میرا تصور اس بات پر ٹوٹا جب اس نے کہا کہ تم تو وہی لڑکی ہو نا جو رات رات بھر بھوکی سوتی ہے، کبھی اسے جھوٹا کھانا دے دیا جاتا ہے تو کبھی اس سے بھی دور رکھا جاتا ہے، اور یوں ہی تم رو رو کر سو جاتی ہو، تم وہی یتیم لڑکی ہو نا۔ میں اس کی بات سن کر بالکل ساکت کھڑی رہی۔ وہ آخر کیسے جانتا تھا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میری پھپھو مجھ پر جب بھی غصہ ہوتی ہے تو میرا کھانا پینا بند کر دیتی ہے؟ مجھے حیرانگی سے باہر لانے کے لیے اس نے مجھے پھر سے مخاطب کیا کہ تمہارے گھر کے سامنے جو ایک بڑی سی 2 منزلہ عمارت تھی، میں اس کی اوپر والی منزل میں رہتا تھا کرائے پر، اور میں ہمیشہ تمہارے اوپر ہونے والے سارے ظلموں کو دیکھتا رہتا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر اس کی نظر مجھ پر کیسے جاتی تھی۔ میں تو سارا دن گھر میں بھاگ بھاگ کر کام کرتی رہتی تھی، کیا یہ اتنا عبادت گزار آدمی مجھے ہی دیکھا کرتا تھا؟ پھر میں نے فوراً پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ آپ بھلا میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک یتیم اور لاوارث لڑکی ہوں، پھپھو کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں جانتی ہوں اگر پھپھو کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ کوئی میری حمایت کر رہا ہے تو وہ مجھے جینے نہیں دے گی۔ پہلے ہی میری زندگی اتنی اجیرن ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے واپس انہی کے پاس چھوڑ آئیں، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ ویسے بھی میری زندگی کچھ کم مصیبت میں مبتلا نہیں ہے۔ آپ کے میری زندگی میں مداخلت کرنے کے بعد جب میری پھپھو کو آپ کا پتہ لگے گا تو وہ مجھے بالکل بھی جینے نہیں دے گی۔
آپ مجھ پر پلیز مہربانی کریں اور مجھے واپس اپنی جگہ چھوڑ آئیں۔ تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا واقعی تم اپنی ساری زندگی اسی طرح ہی گزارنا چاہو گی، دوسروں کے رحم و کرم پر؟ کیا کبھی تمہیں اپنی زندگی پر ترس نہیں آتا کہ تمہاری زندگی کس قدر مصیبتوں میں اٹی ہوئی ہے؟ میں ان سے کہنے لگی کہ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں ان کے رحم و کرم پر ہوں اور میری زندگی میں کافی زیادہ مصیبتیں ہیں، مگر فی الحال میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر میں اپنا سر چھپا سکوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میرے لیے فکر مند تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے خود کو اپنے گھر کے پاس والی اسی 2 منزلہ بلڈنگ کے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ اس طرح پھر میں عجیب نظروں کے ساتھ اس 2 منزلہ بلڈنگ کا جائزہ لینے لگی۔ یہ بلڈنگ اندر سے تو بالکل ایک محل کی طرح تھی، جیسے میں کسی دوسری دنیا میں چلی آئی تھی، مگر باہر سے یہ بلڈنگ کہیں سے بھی ایسی معلوم نہ ہو رہی تھی کہ اندر سے اتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ محل جو اندر سے میں دیکھ کر آئی تھی، یہ بالکل بھی باہر سے اس بلڈنگ کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی ایسا دیس تھا جسے میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں ہی دیکھا تھا، ایک شاہی محل کی طرح۔ پھر میں اس بلڈنگ کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنے گھر کی طرف آ گئی اور سیدھا گھر میں اندر داخل ہوئی۔ شکر تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے بھاگی اور دوڑ کر آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی، چادر اپنے اوپر لے کر آنکھیں بند کر لی اور شکر کا سانس لیا کہ میں واپس یہاں آ گئی تھی۔ اگر پھپھو نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ لینا تھا تو یقیناً مجھے بہت مارنا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا اور میرے دماغ میں مسلسل اسی خوبصورت چہرے والے عبادت گزار آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے من میں اس محل کے خیالات آنے لگے۔ میں خود کو یوں محسوس کر رہی تھی کہ میں نے ایک وائٹ کلر کا گاؤن پہنا ہوا ہے اور میرے سر پر ایک تاج سجا ہوا ہے۔ میں وہ بھاری سا گاؤن اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اس سارے محل میں پھر رہی ہوں۔ یہی تو وہ محل تھا جسے میں اکثر اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی تھی، مگر اس آدمی کو میں نے پہلی بار وہاں دیکھا تھا۔ پھر اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں کھول لی تو میں اسی چھوٹے سے گندے میلے کچیلے سٹور روم میں نیچے بستر لگائے پڑی ہوئی تھی، مگر پھر سے جب میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی جو مجھے اس محل میں آئی تھی۔ میں اس عجیب سی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ یہ خوشبو مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی اور میرے دل کو بھا رہی تھی۔ اس خوشبو کا احساس مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا، جسے چاہ کر بھی میں اپنے خیالوں سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس آدمی کا چہرہ تو میرے دماغ سے نکلنے کا نام تک نہ لے رہا تھا۔ وہ آخر کون تھا؟ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی مسیحا جو میرے لیے اتنا فکر مند ہو رہا تھا؟ میں ایک عام سی لڑکی، بھلا اتنی خاص کب سے ہو گئی تھی کہ کوئی میری فکر کرتا؟ پھر اگلے دن پھپھو نے مجھے سامان لینے کے لیے بازار جانے کا کہا اور ایک لسٹ بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے وہ لسٹ دیکھی جو کافی لمبی تھی۔ پھر میں نے پھپھو سے کہا، پھپھو یہ تو کافی زیادہ سامان ہے، مجھے لاتے لاتے شام ہو جائے گی۔ پھپھو نے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی تم کون سی کام کی چیز ہو جس کا کوئی انتظار کرے گا، اچھے سے سامان دیکھ بھال کر لانا ورنہ تمہاری خیر نہ ہوگی۔ میں نے پھپھو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ان سے پیسے لے کر باہر نکل آئی۔ 2 گھر چھوڑ کر ہی سامنے وہ بلڈنگ تھی۔ جب میں اس کے سامنے رکی تو میری ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگیں، کیونکہ کل والا منظر میری آنکھوں میں ابھی تک سمایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی بلڈنگ میں اندر جا کر اس آدمی سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ نہ جانے کیوں اس کے لیے میرے دل میں عجیب عجیب سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس بلڈنگ میں جانے کا ارادہ کیا۔ میں جیسے ہی اندر آئی تو اس میں بہت سارا دھواں اٹھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں نے ایک دروازہ پار کیا، جسے پار کرتے ہی میرے سامنے عجیب سا منظر ابھر آیا، جیسے یہ کوئی دوسری دنیا تھی۔ یہ بلڈنگ تو واقعی وہی بلڈنگ تھی جہاں میں کل آئی تھی، مگر اب سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی بلڈنگ کے بارے میں کچھ بھی نہ سنا تھا کہ یہاں کون رہتا ہے یا کون آتا جاتا ہے۔ اچانک ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ اس ہوا میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، جس سے مجھے سانس لینے میں بہت آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، تبھی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی کہ تم یہاں پر کیسے؟ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے سوال کر رہا تھا۔
میں کافی گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں۔ پھر میں فوراً ہی اس سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر میں نے اپنی شناخت تمہیں بتا دی تو تم مجھ سے ڈر جاؤ گی اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر مڑ کر کبھی بھی میرے پاس نہ آؤ۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر تم اس پر راضی نہیں ہو۔ جب وہ بول رہا تھا تو میں اس کے حسین چہرے کو گھورے جا رہی تھی۔ اچانک اسے دیکھتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا جسے میں کوئی نام نہ دے سکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، مجھے بتاؤ اور تم یہاں پر کیوں رہ رہے ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا تم ایسے باز نہیں آؤ گی، تم حقیقت جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں ایک جن زاد ہوں اور یہاں پر تمہارے لیے ہی رہ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ زرد پڑ گئی اور پھر میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے آیا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اور ہر چند لمحوں بعد پیچھے مڑ کر دیکھتی، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں اسی طرح بھاگتی ہی گھر چلی آئی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ مجھے بازار جانا ہے اور پھپھو کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق سامان لے کر آنا ہے۔ اور پھپھو نے جو مجھے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو غصے سے پوچھا کہ تو آخر خالی ہاتھ کیوں چلی آئی ہے؟ اتنا وقت بھی لگا کر آئی اور کچھ لے کر بھی نہیں آئی۔ پھپھو کے پوچھنے پر اچانک مجھے احساس ہوا تو میں نے کہا پھپھو دراصل وہ گلی میں کتے کھڑے تھے اور ایک میرے پیچھے لگ گیا، میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ پھپھو نے بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے مجھے کوسنا شروع کر دیا اور کہنے لگی حرام خور، صرف کھانے کے لیے آگے ہوتی ہے، کوئی کام کروا لو تو کرنا نہیں، اب جا کر سامان لے کر آ۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، فٹافٹ سامان لے کر آ، مجھے ضرورت ہے۔ پھپھو نے مجھے دوبارہ فرمان جاری کر دیا کہ باہر جا کر سامان لے کر آؤ، جبکہ میرا اس وقت باہر جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں پھپھو کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ نہ جانے کیا سمجھتی اور میری بات پر یقین کرتی بھی کہ نہیں۔ میں عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور پھر مرے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ آخر کرنا تو مجھے وہی تھا جو وہ کہہ رہی تھی، ورنہ پھر سے مجھے مار پڑتی اور کھانے کو بھی نہ ملتا۔ میں بازار میں بھی بہت ڈری رہی۔ جلدی سے میں نے سارا سامان خریدا اور فٹافٹ نکل آئی، لیکن بار بار دھیان میرا اس بلڈنگ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس عمارت کی اوپری منزل میں وہ رہتا تھا۔ بے شک وہ میرا بہت ہمدرد تھا اور ابھی تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن نہ جانے کیوں میں صرف یہ سن کر ہی ڈر گئی کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ شاید یہ کہانیوں اور مفروضوں کا اثر ہے جو جنات سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ سامان لا کر کچن میں رکھا تو پھپھو نے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کی اور ایک ایک پیسے کا حساب لے کر میری جان چھوڑی۔ میں جلدی سے پھر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج شاید پھپھا نے واپس آ جانا تھا، اسی لیے پھپھو نے اتنا سامان منگوایا تھا۔ ایک تو سامان اٹھا کر بھی میرے ہاتھ بہت تھک رہے تھے، میں انہیں خود ہی دبا رہی تھی، انگلیاں اکڑ چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھپھو کی دوبارہ آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ اب مہارانی صاحبہ آ کر کھانا تیار کر لیں، جب تک آپ کو آواز نہ دیں آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ پھپھو کے طنز میں بخوبی جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی کہ ابھی کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور پھپھا بھی اس وقت آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پھپھو بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس کمرے کا راز مجھے بھی آج جاننے کی بے چینی تھی اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر پھپھو کیوں بار بار ادھر کہیں جاتی ہیں۔ کھانا بنا کر میں باہر صحن میں آ گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور سامنے کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی عجیب پراسرار سی لگ رہی تھی۔ میرے دل کو اچانک خوف محسوس ہوا اور میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس جن ذات کی بات پر خوف تو محسوس ہوا تھا، لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور مجھے احساس نہ ہوا کہ دم پر رکھی ہوئی ہنڈیا جل چکی ہے۔ وہ تو پھپھو کی چیخ چنگھاڑ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی جلا دیا سارا کھانا، جلا دیا، ناز پیٹی، پتہ نہیں کون سی سوچوں میں گم تھی، سارا کھانا جلا کر رکھ دیا ہے۔ میں ہوش کی دنیا میں آئی اور حواس باختہ سی کچن کی طرف بھاگ گئی اور جب دیکھا تو ساری ہانڈی پیندے سے لگ چکی تھی۔ میرے تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر میرے بال کھینچے اور میرا سر زور سے دیوار میں دے مارا۔ مجھے زوردار قسم کا چکر آیا اور میں وہیں پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔
میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے اور میں نے بے بسی سے پھپھو کی طرف دیکھا، لیکن پھپھو تو اس وقت جلاد بنی ہوئی تھی۔ انہیں وہ چند 100 روپے کی ہانڈی جلنے کا بہت افسوس تھا اور اس کے لیے وہ مجھے اچھی طرح کوس رہی تھی، جبکہ میں اس وقت شدید بے بسی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ نہ جانے میرے ماں باپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ گئے، ان کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ حالانکہ پھپھو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے میرے اوپر کبھی رحم نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں۔ وہ اگر مجھے بھتیجی بھی سمجھ لیتی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ پھپھو کے غصے کو آج خوب ہوا ملی تھی اور وہ کسی بھی طرح سے ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا بھی کہ میں اور سالن بنا لیتی ہوں، لیکن وہ دوبارہ برسنا شروع ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہے کہ وہ 2 ہانڈیوں کا خرچ برداشت کر سکیں۔ پھپھو نے اوپر سے تھوڑا سا سالن نکال لیا۔ وہ ان کے اور پھپھا کے لیے کافی تھا، جبکہ انہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں آج بھی بھوکی اور نڈھال سی اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ سر کی چوٹ نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے اور میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ میں جیسے ہی ذرا سا سر اٹھاتی ایسے لگتا ساری دنیا گھومنے لگی ہے۔ پھپھو نے اس کے بعد میری خبر بھی نہ لی۔ میں بستر پر پڑی ہوئی رو رہی تھی اور اسی دوران نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر مجھے معلوم نہیں رات کا کون سا پہر تھا۔ ابھی اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا کہ کمرے میں عجیب سی خوشبو نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں دکھتے ہوئے سر کو تھام کر جیسے ہی اٹھی تو دیکھا کہ آج بھی سامنے وہی اسی طرح کا تھال سجا ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں مختلف چیزیں دلکش انداز میں سجائی گئی تھیں۔ اس تھال کو دیکھتے ہی میری بھوک بڑھ اٹھی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور مجھ سے اب بھوک برداشت نہ ہوئی اور میں نے ہاتھوں کے ساتھ جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ایک چیز میں نے پیٹ بھر کر کھائی اور سب کچھ کھا لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھال میں ابھی بھی بہت کچھ موجود تھا، لیکن اب میرا پیٹ اچھی طرح بھر چکا تھا۔ نہ جانے یہ تھال بھی کہاں سے آیا تھا، لیکن جس نے بھی بھیجا تھا میں اس کی مشکور تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر وہ کون میرا ہمدرد ہے جو میری بھوک میں میرا خیال کرتا ہے، مجھے کھانے کے لیے بھیج دیتا ہے، کہ اتنے میں کمرے میں روشنی سی پھیلی اور اس روشنی میں سب سے پہلے میرے نتنوں سے خوشبو ٹکرائی۔ یہ وہی مخصوص خوشبو تھی جو مجھے اسی عمارت میں محسوس ہوئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی میں نے خوف کی حالت میں پوچھا کہ کون ہے، تو اتنی دیر میں وہی روشن چہرے والا جنزاد میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے خوف سے کانپ گئی، لیکن پھر دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے بڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے کہا، ہاں کھا لیا۔ تمہیں کیسے خبر ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کھانا میں نے ہی تمہارے لیے بھیجا تھا۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ میرے حلق میں جیسے کچھ اٹکنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، کھانے میں زہر نہیں تھا اور تمہیں مارنے کے لیے مجھے زہر کی بھی ضرورت نہیں۔ میں کچھ دیر بعد سنبھل گئی اور اسے کہنے لگی، آخر تم یہاں پر کیوں آتے ہو؟ تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ تمہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ میں بھوکی ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں سامنے والی عمارت میں رہتا ہوں اور جب بھی تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے تم سے کیسے غیروں کا سا رویہ رکھ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، اسی لیے میں یہاں پر چلا آتا ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، اپنے ارد گرد اپنے کان اور آنکھیں کھول کر رکھو۔ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھ بھی لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ تھال بھی اب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بڑی اچھی نیند آئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو پھپھو پورے گھر میں کچھ بے چین سی پھر رہی تھی۔ مجھے ان کی بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ کون سا مجھے بتا دیں گی، اس لیے میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ آج پھپھا بھی گھر پر نہیں تھے، شاید صبح کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے اور پھپھو کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کو دے کر واپس صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں بیٹھنے کے بعد میری نظر بے ساختہ سامنے والی عمارت پر گئی تو مجھے وہ جنزاد یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی رات کو اس کی مہربانی یاد آئی جو اس نے مجھ پر کی تھی۔
میں چاہ کر بھی اس کا یہ احسان نہیں چکا سکتی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ میرے لیے آسانی پیدا کی، اور رات کو جس طرح میں بھوک سے نڈھال تھی اور دکھتے ہوئے سر کو لے کر پریشان تھی، اس نے کتنی آسانی سے میری مشکل آسان کر دی۔ میں اس کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اندر سے ایک دم نہ جانے کیسے پھپھو باہر نکل آئیں۔ انہوں نے جو یوں مجھے مسکراتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھا کہ مجھے بولنا شروع ہو گئیں۔ کہنے لگیں، تم یہاں پر بیٹھی مسکرا رہی ہو، ہمارا تماشا دیکھ کر ہنس رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ماں باپ کے بعد میں نے تمہارا خیال رکھا، اور تم میری ہی مصیبت پر مسکرا رہی ہو۔ میں پھپھو کو ہکا بکا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، لیکن پھپھو نے نہ جانے کیا سمجھا اور الٹا مجھے ہی سنانا شروع کر دی۔ میں پھپھو کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے پھپھو کے ڈانٹنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو یوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے چپ چاپ ان کی ڈانٹ سنی، ناشتے کے برتن سمیٹے اور اندر رکھائی۔ پھپھو سارے گھر میں بے چین پھر رہی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی گھر سے نکل گئی۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ وہ اتنی پریشان تھی اور اپنی پریشانی کے بارے میں مجھے بتا بھی نہیں رہی تھی۔ میں گھر کے کام کرنے لگ گئی، لیکن گاہے بگاہے میرا دھیان سامنے والی عمارت کی طرف چلا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ جن زیادہ یاد آ جاتا۔ پھپھو کی پریشانی کا خیال بھی آ رہا تھا، اور پھپھا کا کمرہ آج بند تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں نے پھپھو کو کبھی اس طرح پریشان نہیں دیکھا جس طرح کہ وہ آج پریشان تھی۔ آج صبح ہی کہیں نکل گئی تھی۔ میں بہت حیران تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گھر چلی آئیں، لیکن آ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گئیں، پھر کمرے سے اپنا پرس لے کر دوبارہ نکل گئیں۔ میں پھپھو سے پوچھنے والی تھی کہ آج کیا پکاؤں، لیکن ان کو باہر جاتے دیکھ کر چپ کر گئی۔ نہ جانے آج ان کو کیا ہوا تھا، وہ اس طرح کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو بڑے اہتمام سے کھانا پکواتی تھیں، جبکہ آج تو ان کو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں یوں ہی اٹھ کر کچن میں آ گئی اور دیکھا تو تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا تھا۔ میں نے مرغی کا گوشت دھو کر وہی چڑھا دیا۔ ہمارے گھر میں بکرے کا یا بڑا گوشت نہیں پکتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ پھپھو منع کرتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی پکانے دیا تھا۔ صرف مرغی یا مچھلی کا گوشت تھا اور وہی پکتا تھا، جبکہ میرا بہت دل کرتا تھا کہ بکرے یا بڑے کا گوشت پکایا جائے، لیکن پھپھو لانے نہیں دیتی تھی۔ سارا دن پھپھو گھر واپس نہیں آئیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنی دیر کے لیے گھر سے غائب ہو جائیں۔ پھپھا تو اکثر چلے جاتے تھے، لیکن پھپھو واپس آ جاتی تھی اور صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی گھر سے باہر جاتی تھی۔ لیکن آج تو شام ہو گئی تھی اور میں اب بے چینی سے بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے سارے گھر کی روشنیاں جلا دی تھیں، کیونکہ اندھیرے سے مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ چل پھر رہا ہو۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب پھر سے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھی اور دیکھا کہ وہی جنزاد سامنے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، ڈرنے کی بات نہیں، میں سامنے ہی ہوں، تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ لیکن مجھے واقعی خوف محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ تم ابھی کچھ دیر رک جاؤ، پھپھو نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں اور ابھی تک گھر واپس نہیں آئیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری پھپھو ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہیں، اور اب بہت مشکل ہے کہ وہ اس مصیبت سے باہر نکلیں، اسی چکروں میں وہ یہاں سے غائب ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی اور اس سے دریافت کیا کہ کیسی مصیبت، کیسا مسئلہ؟ لیکن وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنا، پھپھو جب واپس آئیں گی تو شاید تمہیں خود بتا دیں۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ہی وہاں پر رکا رہا کہ اچانک دروازے پر کھٹ پٹ کی آواز آئی تو میں نے جھٹ اٹھ کر دیکھا، پھپھو چلتی آ رہی تھی۔ ان کے پاس دروازے کی ایک چابی ہمیشہ موجود ہوتی تھی۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ پھپھو نے کہا تو میں جو ان سے یہ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ صبح سے کہاں غائب ہیں، ایک دم چپ کی چپ رہ گئی۔ جلدی سے پھپھو کے لیے چائے بنائی اور اٹھ کر انہیں کمرے میں دینے چلی آئی۔ پھپھو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں کافی سارے نوٹ تھے، وہ انہیں گن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نوٹ سائڈ پر رکھ دیے اور ان کے اوپر تکیہ رکھ دیا اور کہنے لگی، اندر آنے سے پہلے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کرتے۔ میں اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی اور چپ چاپ چائے کا کپ رکھ کر واپس باہر آنے لگی۔
लेकिन फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने फुप्पो से पूछा, आप सुबह से गई हुई थी, मैं बहुत खौफजदा थी और परेशान थी, आप कहाँ चली गई थी, क्या बात है? मैंने परेशानी से पूछा, लेकिन फुप्पो एक गहरा सांस भरकर कहने लगी, मैं किसी काम से गई थी और अभी कुछ दिन मैं इसी तरह मसरूफ रहूंगी। तुम अकेले रहने की आदत डाल लो, मुझे सारा दिन लग जाया करेगा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। घर पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और बाजार से लानी हो तो बेशक ले आया करना। फुप्पो ने लापरवाही से कहा तो मैं उनकी बेएतनाई पर बाहर निकल आई। न जाने वो मुझे अभी तक अपना क्यों नहीं समझती थी। आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या मामला था जो वो मुझसे छुपा रही थी। और फिर ये हकीकत कुछ ही देर के बाद सामने आ गई। फुप्पो अभी अपने कमरे में मौजूद थीं और मैं किचन में रोटियां बना रही थी कि दरवाजे पर बड़ी जोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। न जाने कौन था जो इतनी जोर से दस्तक दे रहा था। मैंने घबराहट के मारे फुप्पो को आवाज़ दे डाली, लेकिन वो उससे पहले ही कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने खौफजदा निगाहों से फुप्पो की तरफ देखा तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उन्होंने जैसे ही पूछा कि कौन है तो आगे से एक बड़ी गरजदार आवाज़ सुनाई दी, पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही मैं इंतहाई खौफजदा हो गई। फुप्पो ने भी डरते कांपते दरवाज़ा खोला तो सामने ही एकदम से 5-6 पुलिस एहलकार घर में आ गए। वो फुप्पा का नाम लेकर उनके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन फुप्पो ने उनसे यही कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सुबह से कहीं गए हुए हैं, जबकि उनको यकीन नहीं था। उन्होंने सारे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। मैं खौफजदा होकर किचन में ही जाकर छुप गई। वो लोग सारे घर की तलाशी लेने लगे, फुप्पा के कमरे तक भी गए और सारी लाइटें ऑन कर दी। वहाँ पर उन्हें बहुत सी मशकूक चीज़ें मिली जो वो एक पैकेट में डालते जा रहे थे। मैं चुपचाप किचन से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। फुप्पो उन्हें रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने फुप्पो की एक नहीं सुनी और अपनी ही कर रहे। फुप्पा के कमरे से उन्हें बहुत कुछ मिला और वो एक पैकेट में डालकर ले गए। कहने लगे जैसे ही वो आए उसे खबर करो कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करे, उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वो पुलिस एहलकार बड़े गुस्से में फुप्पो से कहता हुआ चला गया और उन्होंने बड़े निढाल से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जल्दी से फुप्पो को लाकर पानी दिया। पहली बार उन्होंने मेरी तरफ बड़ी नर्म निगाहों से देखा। पानी पीकर फुप्पो ने कहा, न जाने अब क्या होगा, मेरा तो घर ही बर्बाद होता नजर आ रहा है। मुझे समझ आ गई थी कि फुप्पा किसी ऐसे काम में मुलव्विस थे जो कि गलत था और फुप्पो भी एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने जा रही थी। अगले दिन वो एहलकार एक लेडी पुलिस को लेकर दोबारा आए और फुप्पो को गिरफ्तार करके ले गए। उन पर फुप्पा की मुआवनत करने का इल्ज़ाम था। दरअसल फुप्पा कब्रिस्तान में जाकर कंवारी लड़कियों की कब्रें खोदकर वहां पर चिल्ला काटते थे। अब ये सबूत भी मिले हैं कि उन्होंने कई लड़कियों के साथ मरने के बाद ज्यादती की है और इसके बाद चिल्ला काट कर अपने मकासद हासिल किए हैं। ये शर्मनाक इल्ज़ाम सुनकर मैं तो हैरान और परेशान रह गई। फुप्पा के खिलाफ अब किसी ने शिकायत दर्ज की थी और इसके बाद तो शिकायतों का एक ढेर लग गया। बहुत से कब्रिस्तानों की तरफ से फुप्पा के खिलाफ शिकायतें मिली और अब पुलिस उन्हें धरने आ गई, लेकिन उनको शायद पहले ही इस बात की खबर हो गई थी, इसलिए वो कहीं फरार हो गए, जबकि फुप्पो उनके साथ शामिल होने की बिना पर गिरफ्तार हो गई। मैं अब घर में अकेली थी और बहुत परेशान भी थी। न जाने फुप्पो कब बाहर आती और फुप्पा का क्या हाल होता। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब मुझे अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। और फिर जब मैं यही सब सोच रही थी तो वो जिन-जात मेरे पास चला आया। उसे देखकर मैं हौसले में आ गई। वो कहने लगा, परेशान मत हो, मैं अभी भी यहीं पर मौजूद हूँ। जहाँ तक मैंने हो सका तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे फुप्पा की शर्मनाक हरकतों की वजह से ही मैं तुम्हारे फुप्पा पर नज़र रखे हुए था और फिर उनकी शिकायत भी मैंने ही की है। दरअसल वो दोनों मियाँ बीवी बहुत घिनौने काम करते थे, इसलिए मैंने पुलिस में शिकायत करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ये घर तुम्हारा है, शायद तुम्हें तो मालूम भी नहीं है कि ये घर तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे माँ बाप की तरफ से तुम्हें मिला और तुम्हारी फुप्पा और फुप्पो कब्जा करके बैठे हुए थे। अब तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। वो लोग बहुत लंबे अरसे के लिए जेल में हैं और शायद कभी जिंदा वापस ना आए। उस जिन ज़ात ने मुझ पर इंकशाफ किया तो मैं तो हैरत ज़दा रह गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घर मेरे नाम पर है और मैं इसकी मालकन हूँ। मैंने जिन ज़ात का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं सारी ज़िंदगी भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकती। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं, तुम चुका सकती हो।
بس ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے اور میں بے اختیار مسکرا دی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔